بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرزمین بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ نہایت گہرا اور ایمان افروز تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے۔ فلسطین کی مقدس سرزمین اہل ایمان کے لیے شروع سے ہی عقیدتوں اور محبتوں کی مرکز رہی۔ ہر دور میں مسلمانوں نے اسے اپنی جان سے زیادہ اہمیت دی اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیوں کو نچھاور کیا، کیونکہ یہیں پر مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی واقع ہے، جس کی طرف رخ کر کے تقریباً 16-17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ سفر معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی۔ یہیں سے معراج کے سفر کا آغاز ہوا۔ یہ سرزمین بہت سارے انبیاء اکرام کی جائے پیدائش بھی ہے، مسکن اور رہائش گاہ بھی ہے اور جائے نبوت بھی، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتوں اور رحمتوں کو رکھا ہے اور قرآن و حدیث میں اس سرزمین کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا ہے۔ بیت المقدس کو 17 ہجری 638 میں 300 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا اور یہاں کے پادری نے شہر کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ 1099 ہجری میں عیسائیوں نے یہاں پر قبضہ کیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دی اور بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی نے نقل کیا ہے کہ میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں کی سی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ اٹھایا ہے۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور لوگوں کو ترغیب دیتے، خود ساری فوج میں گشت کرتے اور پکارتے پھرتے، یا الاسلام، اسلام کی مدد کرو۔ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ سلطان کو بیت المقدس کی ایسی فکر تھی اور اس کے دل پر ایسا بار تھا کہ پہاڑ اس کے متحمل نہیں تھے۔ 19 برس بعد یہ پہلا قبلہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب انبیاء کی امامت کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم تک پہنچ گیا۔ اس وقت وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں تو وہ شہر کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ کو یروشلم گئے اور اس وقت وہاں پر قابض عیسائیوں سے معاہدہ کر کے یروشلم کو اسلامی حکومت کے ماتحت لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصی میں حاضری دی۔ بنو امیہ کے ایک خلیفہ جن کا نام عبد الملک بن مروان تھا، انہوں نے اسی مسجد جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی، اس کے اوپر ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد مکمل اس مسجد کے اندر ہی آ گئی جو عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروائی تھی۔ ابھی بھی یہی تعمیر قائم ہے۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے اس کی مرمت کا کام جاری رکھا۔ سن 1999 عیسوی میں عیسائیوں کی مشترکہ فوج جنہیں صلیبی افواج کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور 5 ہفتوں کی مسلسل جنگ کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران انہوں نے یروشلم میں کافی خون خرابہ کیا اور 70,000 مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ جب یروشلم پر صلیبی افواج قابض تھی، مسلمان ہمیشہ متفکر رہتے تھے کہ کس طرح سے یروشلم کو صلیبیوں کے جبرانہ تسلط سے آزاد کرایا جائے اور پھر اسے اپنی تحویل میں واپس لایا جائے۔ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے جو بہت ہی بہادر بادشاہ تھے۔ صلاح الدین نے صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم کو ایک بار پھر سے آزاد کروایا اور صلیبیوں نے اپنی فتوحات کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ظلمانہ سلوک کیے۔ عیسائیوں سے معمولی فدیہ لے کر باعزت و احترام نکلنے کا حکم دیا اور ان کے لیے زیارت کی عام اجازت دے دی۔ غرض یہ کہ سلطان نے اپنی افواج کو آرام کے لیے ان کے وطن واپس کر دیا۔ چند ماہ بیت المقدس میں قیام کیا، شہر پناہ کی مرمت کرائی، خندق کھدائی، شفاخانہ تعمیر کرائے، انتظام شہر امیر عزیز الدین جرید کے سپرد کر کے شوال 588 ہجری میں حج کے ارادے سے دمشق چلے گئے۔ سلطان کے اہل و عیال دمشق میں موجود تھے، وہیں اس کے بھائی ملک عادل کرک سے آگے تھے۔ سارا خاندان نہایت امن و آرام کے ساتھ رہنے سہنے لگا۔ سلطان کو دمشق اس قدر پسند
پسند تھا کہ مصر جانے کا خیال بھی نہ کیا۔ 3 سال سے سلطان کی صحت بگڑ گئی۔ جہاد کی وجہ سے اس نے اپنی صحت کا کچھ خیال نہ کیا۔ رمضان کے روزے قضا ہو گئے، ان کو پورا کرنے لگے۔ حبیب نے روکا کہ صحت کے لیے اس وقت ملتوی کر دیجیے۔ سلطان نے کہا معلوم نہیں آئندہ کیا پیش آئے، اور کل روزے پورے کیے جس سے صحت جواب دے گی، اور ان کی حالت بگڑ گئی، مرض بڑھ گیا۔ غاشی طاری ہو گئی۔ شیخ ابو جعفر نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ 27 تاریخ کو فجر کے وقت مجاہد اعظم نے جہاں بگ تسلیم کی۔ برطانوی انگریزوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا۔ 1918 عیسوی میں سب کچھ تبدیل ہو گیا، جبکہ برطانوی حکومت نے یروشلم کو اسلامی حکومت سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا اور مکمل فلسطین کو اپنے زیر قبضہ لینا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے آزاد اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا۔ برطانوی قبضے کے بعد یہودی لوگ دنیا بھر سے یروشلم میں آ کر رہائش پذیر ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ دنیا بھر میں انہیں ظلم و اذیت کا سامنا تھا۔ چند سالوں بعد ہزاروں کی تعداد میں یہودی لوگ فلسطین میں داخل ہوئے، اور فلسطین میں انہوں نے اپنے لیے جگہ خریدنا شروع کی، جبکہ فلسطینی مسلمان جو کہ اس سرزمین سے اپنا پرانا تعلق رکھتے تھے اور سینکڑوں سال سے اس جگہ بسے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی سرزمین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس معاملے میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ فلسطینی حضرات اپنی زمینوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، جبکہ یہودی ان کی زمین کو زور و زبردستی ہتھیانا چاہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اس لیے فلسطینیوں کی زیادہ تر زمین پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1948 میں یہودیوں نے آزاد اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا۔ مسجد اقصی پر بھی یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ یہودیوں کا مسجد اقصی سے متعلق دعویٰ ہے کہ اس پر انہی کا حق ہے۔ یہودیوں کا اس بات پر اصرار ہے کہ تاریخی تنازع میں یروشلم اور مسجد اقصی پر انہی کا تعلق ہے اور مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یروشلم سے مسجد اقصی کو منہدم کر کے وہاں اپنا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرا دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے یہاں یہودی عبادت خانہ تعمیر کیا تھا، لہٰذا آج بھی ہم ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس جگہ پر اپنا عبادت خانہ تعمیر کریں۔ موجودہ عہد میں یہ اپنی عبادت دیوار براق کے ساتھ کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ غلط ہے۔ مسجد اقصی پر مسلمانوں کا حق ہے، لیکن ان کی یہ بات تاریخی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ فلسطین پر عربوں کا حق ثابت کرنے کے لیے درجہ ذیل نکات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نکات اس تقریر کا حصہ ہیں جو عالم اسلام کے بہترین حکمران سعودی عرب کے فرما روا شاہ فیصل مرحوم نے ایک بین الاقوامی سیمینار میں کی تھی۔ یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں، یہودی یروشلم کے باہر سے آ کر یروشلم پر قابض ہوئے، جو کہ فلسطین پر طاقت سے مسلط ہونے کے بعد کچھ عرصے سے فلسطین میں رہے اور اس کے بعد نکال دیے گئے۔ فلسطین میں ان کی موجودگی کا عرصہ نہایت مختصر رہا۔ فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کبھی خاص یہودی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی یہودی عبادت خانہ یروشلم میں تعمیر نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے مل کر اسی مسجد کی تعمیر کی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں وہاں تعمیر ہو چکی تھی۔ تو یہ کوئی نئی تعمیر نہیں تھی، بلکہ پرانی تعمیر کو دوبارہ کھڑا کیا گیا۔ فلسطین میں یہودیوں کی کبھی اکثریت نہیں رہی۔ جب فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تو اس میں صرف اس کے اصل باشندے رہ گئے، جو شروع سے لے کر آج تک وہیں رہ رہی ہیں۔ 1600 سال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں کبھی کوئی یہودی آباد نہیں رہا۔ عربوں کی حکومت تقریباً 7ویں صدی سے فلسطین میں رہی۔ آج وہاں سینکڑوں تاریخی عمارتیں موجود ہیں جو عرب طرز تعمیر کا نمونہ ہیں۔ اس لیے تاریخی حقائق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یروشلم یعنی فلسطین پر مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ یہودی لوگ اس پر اپنا حق جو جتاتے ہیں وہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ یروشلم میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی تھی، وہ مسجد آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے اور وہاں صرف اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں مختلف زمانوں میں یہ مسجد گرتی رہی اور اس کی تعمیر نو ہوتی رہی۔